بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے حاضرین، ناظرین اور سامعین سب کو وسیم اختر بلال قاسمی کا سلام اور تزئین قرآنی اکیڈمی کی جانب سے جو تلخیص قرآنی کا سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ آج اس کی سورہ انفال کی صورت تک ہم لوگ پہنچے ہیں۔ سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف کی تلخیص ہو گئی ہے۔ سورہ انفال یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کا زمانہ نزول جو ہے 2 ہجری ہے، اور یہ کب نازل ہوئی؟ جب جنگ بدر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی تھیم بہت اہم تھیم ہے، بلکہ بعض علماء نے تو اسلام کے 5 رکن میں ایک رکن تک بتا دیا، جس کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ یہاں اس غلط فہمی کو دور کر دوں کہ جہاد کا لفظ آتے ہی آج کے زمانے نہیں بلکہ جو مخالف پروپیگنڈا ہے اس نے ایسا تصور قائم کیا ہے کہ جیسے کہ گویا درندگی، وحشت گری اور گویا کہ دہشت گردی، ٹیررزم، یہ ساری چیزیں جہاد کے اندر پنہا کر دی ہیں۔ یقین جانیے یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے۔ جہاد کے اندر یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں۔ جہاد کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، اور جہاد کے معنی آتے ہیں ٹرائی کرنا، جد و جہد کرنا۔ جہاد کو کہا گیا کہ سب سے پہلے تو اپنے نفس سے جہاد کرو، یعنی جو پاکیزہ فطرت ہے اس پر چلو، غیر پاکیزہ فطرت سے الگ رہو۔ اس کے بعد کچھ شرائط ہیں۔ جہاد ہر XYZ اٹھ کر نہیں کر سکتا ہے، ہر شخص نہیں کرے گا، بلکہ اگر کہیں نظام الہی، نظام مصطفیٰ قائم ہے اور اس کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کو ڈیفینسیو جہاد کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ اوفینسیو، اس کو جہاد نہیں قتال کہیں گے، یعنی دفاعی نہیں بلکہ اقدامی جہاد کیا جاتا ہے۔ وہ اقدامی جہاد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں۔ وہ بحالت مجبوری اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ آپ کی انسانیت کے اندر وہ عضو جو ہے وہ بالکل زہریلا ہو گیا ہے، اور اس کا زہر پوری انسانیت میں سرایت نہ کر جائے، لہذا اس عضو کو، جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہاتھ کاٹ دیتا ہے یا ٹانگ کاٹ دیتا ہے، ایسے اس عضو کو سے جہاد کر کے اور اس کو الگ کر دیا جائے، ورنہ پہلے سمجھایا جاتا ہے اور پہلے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ہدایات کو قبول کرو۔ نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ہمارا پروڈکشن ہمارا یعنی تحفظ آپ کے لیے رہے گا، لیکن اس تحفظ کے لیے آپ مالی، جس کو ہم جزیہ کہتے ہیں، مالی امداد رکھیں، اور اگر پھر بھی آپ نہیں مانتے ہیں تب پھر یہ جہاد ہوتا ہے۔ تو سورہ انفال، اس کے بعد ایک صورت اور آ رہی ہے سورہ توبہ، یہ دونوں جہاد کے متعلق اس میں مضامین ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، آج کل یہ تقریباً کچھ 35 آیات اس انداز کی ہیں کہ لوگوں نے اس کو بھی نشانہ ہدف بنا دیا، حالانکہ وہ لوگ خود بھی جانتے ہیں، یہ بیوقوفی کرتے ہیں کہ یعنی سیاق اور سباق 20 سے کاٹ کر ان آیات کو لے لیا جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی غیر مسلموں کو پاؤ مارو، حالانکہ وہ وقت جہاد کا معاملہ ہے۔ یعنی میدان جہاد میں یہ تھوڑا ہی کہا جائے گا کہ آؤ ان کو گھر پہ بٹھا کے چائے اور قہوہ پلاؤ، تو وہاں دوسرا انداز ہے۔ اس لیے یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے یہ جہاد کے متعلق ہے۔ آیات یہ 75 ہیں، تقریباً 8 لیکچرز ہیں۔ 1 سے 4 تک تو تمہید ہے، جہاد کے متعلق بتایا گیا، کیا جیسا کہ میں نے ابھی مختصراً بتایا کہ یہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کسی چیز کو ہم ناپسند سمجھتے ہیں لیکن وہ بہتر ہوتی ہے، فطرتاً وہ بہتر ہوتی ہے۔ جیسے کہ قصاص کو آج کل کہا جاتا ہے کہ ارے کسی کو مار دیا جائے، حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے، کیونکہ اس میں واقعی بے شمار لوگوں کی زندگی جو ہے پنہا ہے۔ تو ایسی جنگ جو ہے بعض مرتبہ مجبور ہو جاتا ہے، انسانیت کے لیے یہ کرنی پڑتی ہے۔ جنگ بدر کا بیک گراؤنڈ اور جنگ کا مقصد، آیت نمبر 5 سے 14 تک، پھر 15 سے 28 تک جہاد کی فرضیت اور اس کا پروٹوکول بتایا گیا۔ یہ نہیں کہ کیف متفق ہو تلوار اٹھائی مارنے چلے گئے، جی نہیں، نہ بوڑھوں کو، نہ بچوں کو، نہ عورتوں کو،
اور نہ کسی کی کھیتی باڑی برباد کرنی ہے. ہم یعنی اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ ہیروشیما پر آپ بم مار دیں اور شہریوں کو بھی مار دیا جائے. ایسا ہرگز نہیں. کسی کے گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور اگر وہ ہمارے آئیڈیاز قبول کر لے، کہہ دیں کہ ہاں میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو فوراً تلوار ہٹا لینے کو کہا گیا. بے شمار پروٹوکولز ہیں وہ بتائے گئے ہیں جو انسانیت کے لیے بھی مفید ہیں. آیت نمبر 29 سے 40 تک سبب جنگ بتائی گئی کہ ان کے جو جرائم ہیں، سرکشی ہے، اپنے خالق کے لیے سرکشی ہے، تو مجبوراً ایسا کرنا پڑا. آیت نمبر 41 سے 47 تک جو مال غنیمت ہے، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ بم بنائے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں یا نہ ہوں. اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو جنگ ہار گئے تو ان کا ہی مال لے کر، آج بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو جنگ ہار گئے چھوڑ کر چلے گئے تو ان کے مال کو لے لیا جاتا تھا. یہ احکام جنگ میں شامل تھا. بلکہ ان افراد کو قیدی بنا لیا جاتا تھا. اور اس زمانے کا ماحول ایسا تھا کہ قیدی بنانے میں یہ نہیں کہ جیل میں ڈال دیا جائے، تب تو اور بھی زیادہ ان کے اخلاق برے ہو جائیں گے، بلکہ گھروں میں رکھا جاتا تھا. ان کا نام غلام وغیرہ رکھ دیا جاتا، لیکن تاکہ گھر والی تربیت رہے، گھر والا ان کو ماحول ملے، اور ہو سکتا ہے وہ ان آئیڈیاز کو اپنا لیں. اور اپنایا اس زمانے میں لوگوں نے، جس کو ہم کہتے ہیں مسلمان ہوئے. یہ ایک انداز تھا. آیت نمبر 54 سے 58 تک جنگ میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا کہ شیطان خود آیا تو اس کے متعلق بتایا گیا. اور پھر منافقین اور ابو جہل کا جو رویہ تھا اس کے متعلق بتایا گیا. آیت نمبر 55 سے 71 تک پھر احکام بتائے گئے جو اس کو کہتے ہیں ناجنگ معاہدہ، یعنی صلح اور جنگ، اس میں کیا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے وہ کیا گیا. آیت نمبر 72 سے 75 تک اختتام کا معاملہ ہوا. مغفرت، یعنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی، اور رزق کی بھی بشارت دی گئی کہ حلال رزق جو ہے آپ لوگوں کو اس میں ملے گا. اس طریقے سے سورہ انفال کا یہ سورت جو ہے وہ مکمل ہوئی. اس کا ایک طریقے کا ضمیمہ جو ہے سورہ توبہ وہ باقی ہے. ضمیمہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ ضمیمہ کہتے ہیں جو اسی سے منسلک ہو، اسی سے متعلق ہو. اس لیے کہ پورے قرآن میں ہر سورت کے آغاز میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا، لیکن اس میں کہا گیا کہ آپ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسی کا ضمیمہ ہے. اس کی بھی تھیم وہی ہے. جہاد، دفاع کے علاوہ ایک ایسا آپریشن ہے جو ہر مخالف، یہود، نصارہ، منافق، سب کے لیے جس کا شرک اور کفر جیسے کفر ناسور بن گیا ہو، وہاں ضروری ہو جاتا ہے. اس میں مسلمانوں کی بھی تربیت ہوتی ہے. تو اب میں سورہ توبہ کے متعلق کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ بھی مدنی صورت ہے. آیات اس میں 129 ہیں، لیکچر اس میں 5 ہیں، پیراگراف اس میں 7 ہیں. 1 سے 28 تک مشرکین مکہ کے متعلق بتایا گیا کہ بنی اسماعیل کے خلاف جہاد. 29 سے 35 تک اہل کتاب اور بنی اسرائیل کے خلاف جہاد. مشرکین مکہ تو وہ تھے نا جو یعنی بنی اسماعیل تھے، اور اس کے علاوہ جو تھے وہی حضرت موسیٰ والی قوم جو ہے وہ تھی، وہ بنی اسرائیل تھی، ان کے خلاف جہاد. 36 سے 41 تک ترغیب دی گئی جہاد کی. اور ترک جہاد اگر کر دے گا آدمی تو صرف کائر اور بزدلی نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کی سرزنش بھی کی گئی، وہاں بھی گناہ ہوگا. 42 سے 127 تک جو اہم بات ہے وہ غور طلب ہے کہ جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں اس کے انڈر طاقتوں کے خلاف، منافقین کے خلاف جہاد. اور جہاد کے طریقے بدل جائیں گے. کوئی ضروری نہیں کہ تلوار لے کر آپ بڑی طاقتوں کے خلاف ہو جائیں، بلکہ آپ کا جہاد یہ بھی ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی یا ان کا جو طریقہ کار ہے کم سے کم وہ بھی آپ اپنا لیں. یعنی تعلیم اور ٹیکنالوجی میں آپ بھی اتنے ہی بڑھ جائیں کہ آپ ان کے محتاج نہ ہوں، وہ آپ کے محتاج ہو جائیں. یہ بھی ایک جہاد کی ایک قسم ہے. 128 سے 129 رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور اس کی قدر کے متعلق بات ہوئی. یہ یہاں توبہ مکمل ہوئی، سورہ توبہ. وجزاکم اللہ خیرہ.